میرے بھائی الحمدللہ آج عید کا دن ہے، اور عید کا دن یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مسلمانوں کے لیے، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ انعام عطا فرمایا۔ دنیا کے بادشاہ، دنیا کے لوگوں کو انعام عطا کرتے ہیں، اس پہ کتنی خوشی ہوتی ہے۔ لوگ گھروں میں سجا کے رکھتے ہیں اور لوگوں کو دکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ فلاں موقع پر فلاں انعام مجھے فلاں بندے نے، فلاں شخصیت نے مجھے دیا تھا۔ اور پھر اللہ احکم الحاکمین، ہمارا خالق، دنیا زمین اور آسمان کا خالق اور زمین اور آسمان کا مالک، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، زمین اور آسمان اور زمین کے درمیان جتنی بھی خلا ہے ساری کی ساری اللہ کی حکومت کے نیچے ہے، اللہ کے حکم کے نیچے ہے، اللہ کے تصرف کے نیچے ہے، اور سب کا خالق اللہ ہے۔ اتنی بڑی ذات جب ہمیں انعام دے رہی ہے تو اس انعام کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ انعام عطا فرمایا۔ دوسرے، اللہ رب العزت نے ہمیں یہ تہوار عطا فرمائے، اس کو اسلامی تہوار کہتے ہیں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر۔ یہ اللہ کی طرف سے ہدیہ ہے، اللہ کی طرف سے انعامات ہیں۔ یہ دوسری مذاہب کی طرح نہیں۔ دوسرے مذاہب عید مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، ان کے پیچھے ان کے کچھ تاریخی واقعات ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر عیسائی عید مناتے ہیں 25 دسمبر کو، اسی طرح اپریل میں بھی عید مناتے ہیں۔ ان کے پیچھے بھی تاریخی باتیں ہوتی ہیں، تاریخ اس کے پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، اب یہ پتہ بھی نہیں ہے، تاریخ والوں میں بھی اختلاف ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش 25 دسمبر کو ہوئی تھی یا نہیں، اس میں بھی کافی اختلاف کی باتیں ہیں۔ اسی طرح ہندو ہیں، یہودی ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو جب اللہ نے نجات عطا فرمائی فرعونیوں سے، تو اس دن کو انہوں نے اپنے لیے عید سمجھا، اور آج تک اس دن کو عید کے طور پر منا رہے ہیں۔ تو پیچھے ایک واقعہ موجود ہے، ایک کہانی موجود ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کو جو تہوار دیے ہیں اس کے پیچھے کوئی کہانی، کوئی چیز موجود نہیں ہے، بلکہ پیچھے عمل موجود ہے کہ جو انسان عمل کرے گا اللہ اس کو انعام عطا فرمائے گا۔ عید الفطر جس کو چھوٹی عید کہتے ہیں، یہ روزوں کی تکمیل پر اللہ انعام عطا فرماتے ہیں۔ ایک فرض عمل روزہ فرض ہے، قرآن نے فرما دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حدیثوں میں اس کی فرضیت کو بیان کر دیا۔ اب یہ فرض تھا، اس فرض کو ہم نے الحمدللہ ادا کیا، اور اچھی طرح سے ادا کرنے کی ہم نے کوشش کی ہے۔ اللہ ہمارے اس فریضے کو قبول فرمائے، تراویح کی فریضے کو اللہ ہمارا ہم سے قبول فرمائے، اور عبادات ہم سے اللہ قبول فرمائے۔ تو ایک فریضہ ہمارا مکمل ہوا تو اللہ رب العزت نے ہمیں انعام کے طور پر عید عطا فرمائی۔ اسی طرح بڑی عید الاضحیٰ، اگرچہ اس کے پیچھے واقعہ ہے لیکن اس کی بھی حقیقت یہی ہے کہ یہ ایک حج کی تکمیل پر اللہ حج اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور اس کی فرضیت پہ اللہ عزت نے اور اس کے اختتام پر 9 ذی الحجہ کو حج مکمل ہو جاتا ہے۔ صبح کو لوگ قربانیاں کرتے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت قربانی کے بعد انعام کے طور پر عید کا دن، بلکہ 3 دن عید کے لیے مقرر اللہ نے فرما دیے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے، تو مسلمان کے لیے گویا کہ اللہ نے یہ بتا دیا کہ عمل کرے گا تو انعام ملے گا، عمل نہیں کرے گا تو اس کے لیے انعام بھی نہیں ہے۔ گویا کہ یہ مسلمان ایمان والے کا ذہن بنایا جا رہا ہے کہ جس نے روزے رکھے اس کی عید ہے، جس نے حج کیا، جس نے قربانی کی ہے اس کی عید ہے، جس پر فرض ہے حج ہے، جس پر قربانی فرض ہے۔ روزوں کی ایسی شرط نہیں رکھی اللہ نے، روزے ہر مسلمان کو فرض ہے، غریب ہو امیر ہو، اللہ نے رعایت دے دی ہے بیماروں کو۔ تو مسلمان کا عمل
یہ ضروری ہے کہ مسلمان عمل کرے اور اس کے بعد دنیا میں بھی ہوتے ہیں اس کا یقین کرتا ہے کہ لوگ عمل کرتے ہیں تو دنیا میں انعام ملتا ہے. کسی گزشتہ واقعے پر انعام نہیں ملا کرتا, کسی ماضی کے کہانی قصے پر انعام دنیا والے بھی نہیں دیتے, بلکہ عمل کام کر کے دکھائیں گے تو دنیا کے کوئی بھی مرتبہ ادارہ ہے وہ انعام دے گا. اسی طرح اللہ رب العزت کا بھی یہی طریقہ ہے کہ ہم کام کر کے دکھائیں گے تو اللہ رب العزت ہمیں انعام اور اجر دیں گے. اللہ رب فرماتے ہیں من عمل جو شخص نیک عمل کرے ذکر او انثى, چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو, وہ مؤمن اس حال میں کہ وہ ایمان پر عمل کے لیے ایمان شرط ہے. ایمان کے بغیر اللہ کے ہاں کوئی عمل قبول نہیں ہے. فلنحيينهم طیبا, تو ہم اس کو پاکیزہ زندگی بھی عطا کریں گے, اور لنجزينهم اجرا, اور ہم ان کو اجر دیں گے, بدلہ بھی دیں گے, یعنی آخر میں اچھے کام. اس آیت میں اللہ نے دو چیزوں کو بیان کیا, حیات طیبہ, دوسرا آخرت میں اجر. ایک ہوتا ہے عمل کا اثر, دوسرا عمل کا بدلہ. تو اللہ رب العزت کا یہ قانون ہے کہ جو بھی عمل ہے اس کا بدلہ, اس کا اثر دنیا میں ظاہر فرماتے ہیں, اور اس کا بدلہ اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے. اس کی مثال نماز ہے, کے بارے میں اللہ نے فرمایا 21ویں پارے میں کہ نماز بے حیائی سے اور برے کاموں سے روکتی ہے. تو نماز کا یہ لفظ ہے, دنیا میں یہ اثر ہے کہ نماز بندے کو بے حیائی سے اور برے کاموں سے روک دیتی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ نماز میں برے کام نہیں کرتے. بعض مفسرین نے اس کا یہ جواب دیا کہ ہماری نمازیں اس قدر نہیں ہے, اس خشوع اور خضوع کے ساتھ نہیں ہے کہ ہمیں برائیوں سے روک دے یا گناہوں سے روک دے, بے حیائی سے روک دے. لیکن بعض مفسرین نے بڑے خوبصورت جواب دیا اس کا کہ ہاں ضرور, چاہے وہ کم ہی, یہ ضرور اثر ثابت ہوتا ہے. ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ آپ نے کہا کہ نماز کا اثر ہوتا ہے, نماز کا اثر یہ ہے کہ برائی اور بے حیائی سے روکے. کہنے لگا کہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں, 5 وقت بھی پڑھتا ہوں, لیکن بے حیائی اور برائی بھی کرتا رہتا ہوں. تو اللہ والوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا, کہا کہ جس وقت تم نماز میں مشغول ہو, نماز میں کم از کم تمہیں اس عمل سے روک دیا. اگر آپ 5 منٹ نماز میں مصروف ہیں, آپ 10 منٹ نماز میں مصروف ہیں, آپ 20 منٹ نماز میں مصروف ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ برائی سے, بے حیائی سے اتنا وقت بچے. اب اللہ نے ایک دفعہ آپ کو بچا دیا اور بچانے کا ترکیب بنا دی, بتا دی. اب انسان کا اپنا عمل ہے کہ اس کو آگے جاری رکھیں اس برائی ہونے کو, یا اس کو جاری نہیں رکھتا, یا اس کو دوبارہ برائی کرتا ہے, یہ اب انسان کا اپنا عمل ہے. اسی طرح لوگ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تہجد میں آنکھ کھل جائے, تو اللہ ضرور جگاتے ہیں. آپ 2 بجے 3 ضرور جاگ آ جاتی ہے. یہ جاگ آ جانا یہ اللہ کی طرف سے توفیق ہے. اب انسان کے جس پر سوال میں رکھا ہوتا, مشقت برداشت کرتا, بستر سے اٹھنا, وضو کرنا, مصلی پہ کھڑے ہو کر 2 4 6 8 رکعت نفل پڑھنا تہجد کے. اب یہ انسان کا اپنا اختیاری ہے. اللہ کا جو کام تھا اللہ نے توفیق دے دی. اب آگے انسان, اب اللہ توفیق دے دیتے ہیں, اب یہی توفیق ہے کہ انسان کام کھل جائے. یہ سب سے بڑی توفیق ہے. اللہ رب العزت کسی کو کان سے پکڑ کر مصلی پر نہیں کھڑا کرتا, بلکہ آگے انسان کی اپنی ہے کہ وہ مصلی کرنے کے لیے جو انسان کے بس میں نہیں تھا, یعنی جاگنا, اللہ نے جگہ دیا. اب انسان کے بس میں ہے کہ بستر سے اٹھے, وضو کرے اور مصلی پہ کھڑا ہو. تو یہی حال ہے سارے اعمال کا. اسی طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت سود کو مٹا دیں گے, مٹاتے ہیں, اور اسی طرح صدقات کو, یہ صدقات اور صدقات کو بڑھاتے ہیں. تو یہ اس کا دنیا میں اثر ہے, برے اعمال کا بھی اثر ہے اور اچھے عمل کا بھی اثر. اگر آج مسلمانوں کے حالات برے چل رہے ہیں, مسلمانوں کے اپنے اعمال کی وجہ سے چل رہے ہیں. ہمارے اعمال اللہ معاف کرے غیر مسلموں سے بھی بدتر ہونے جا رہے ہیں.
اخلاقیات کے لحاظ ہم سے غیر مسلم سے آگے جا رہے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ ان اعمال کا ایک اثر ہوتا ہے، انصاف کرنا ایک اثر ہے، صفائی حاصل کرنا اس کا ایک اثر ہے، ان پر عمل کرنا اس کا ایک اثر ہے، اور ایک اجر آخرت کا دنیا میں ہوتا ہے۔ اب اگر جو کافر ہے وہ استعمال کرے کامی احکامات کو اور اس پر عمل کرے گا تو اللہ اس کا اثر جو ہے دنیا میں ظاہر کروا دیں گے۔ اصل عدالت کا، انصاف کا اثر یہ ہے کہ امن و سکون قائم ہو جائے۔ اب اس میں کافر استعمال کرے تو کافر کو فائدہ ہوگا، مسلمان استعمال کرے گا عدل انصاف کو تو مسلمانوں کو فائدہ ہوگا، لیکن اجر جو ہے یہ آخرت میں ہے اور وہ مؤمن اجر اسی کو ملے گا جو ایمان والا ہے۔ اسی طرح اور بھی کئی مثالیں ہیں جو غیر مسلم کرتے ہیں، اللہ وہاں پر اثرات ظاہر کرتے ہیں، مسلمان نہیں کرتے تو اللہ اس کے الٹے اثرات مسلمانوں میں اس کے مرتب کرتے ہیں۔ تو ہر عمل کا دنیا میں اثر ہوتا ہے اور آخرت میں اس کا اجر ہوتا ہے۔ دنیا میں اثر مسلمانوں کے لیے بھی ہے، کافروں کے لیے بھی ہے، آخرت میں اجر صرف اور صرف ایمان والے اللہ کے وہ مؤمن ایمان والے ہوں گے، ان کے سارے اعمال قبول کر کے آگے آخرت میں ان کی جزا کا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک عمل نہ بتاؤں کہ جب تم اس کو تمہارے اندر آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی، محبت عام ہو جائے گی معاشرے میں۔ تو صحابہ حدیث تھے، یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام واطعموا الطعام، سلام کو عام کرو، کھانا کھلائے۔ اب سلام جس معاشرے میں بھی عام ہوگا اس کا دنیا میں لازمی اثر یہ نکلے گا کہ اس جگہ پر اس وہاں پر محبتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اب سلام کا اثر جس سلام کو ان گھر والوں میں آپس میں محبت، جس گلی والوں میں سلام کا رواج ہے اس گلی والوں میں آپس میں محبت، جس گاؤں والوں میں سلام و جواب کا طریقہ جاری ہے وہاں پر محبتیں ہیں، نفرتیں نہیں ہیں۔ اسی طرح جہاں پر کھانے کھلانے کا رواج عام ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا کہ جو کھلائے گا، جو بھی جتنی بھی پرانی دشمنی ہو، جتنی بھی پرانی عداوت ہو، خاندانی دشمنی ہو، رشتہ دار آپس میں باتیں نہیں کر رہے، احباب آپس میں باتیں کر رہے ہیں، تو جب آپس میں سلام چھوٹیں گے یا ایک دوسرے کو کھانا کھلانا شروع کر دیں گے تو اللہ ان کے دلوں سے اس عمل کا اثر ہے کہ اللہ اس عمل کی وجہ سے ان کی روح قلوبتیں، دل کی بیماریاں اللہ دور فرما کر آپس میں محبتوں کا رواج قائم کرتے ہیں۔ تو ہر عمل کا اثر دنیا میں بعض ایسے اعمال بھی ہیں کہ جو بچوں میں کرتا ہے اللہ جوانی میں اثر عطا فرماتے ہیں، بعض ایسے اعمال ہیں کہ جوانی کا بڑھاپے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص کسی بوڑھے کی تعظیم کسی کی عزت کرتا ہے اللہ ایسا نوجوان پیدا فرمائیں گے جب وہ بوڑھا ہوگا تو اس کی قدر کرے گا، اس کی عزت کرے گا۔ تو یہ لازمی اثر ہے۔ اب اجر یہ اثر ہے دنیا میں اور اجر آخرت میں ملے گا اس کا۔ اسی طرح بعض دفعہ عمل نہیں کرتے اس کا اثر اولاد میں ظاہر ہوتا ہے۔ کتنے ہی ایسے واقعات ہیں کہ کو اللہ نے نیک بنایا تو ان کے والدین کی جو اولاد تھی اللہ نے وقت کا ولی بنا دیا۔ ایک بچے کے بارے میں تاریخ میں آتا ہے کہ جب ان کو استاد کے پاس بھیجا گیا قاعدہ پڑھانے کے لیے تو بچے کو زبانی پڑھنا پڑے یاد تھے۔ جب پڑھنے کے قابل ہوا، چلنے پھرنے کے قابل ہوا تو مدرسے میں بھیجا گیا تو مدرسے جب قاری صاحب نے اوپر دیکھ کے زبانی پیدا کرنے کی کوشش کی تو الف بے اس کو نہیں آ رہی لیکن پڑھنا پڑے اس کو زبانی یاد ہے۔ گھر والوں سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے تو گھر والوں نے کہا کہ ہماری یہ معمول ہے۔ ان کی والدہ نے کہا کہ پڑھنا پڑے زبانی یاد ہے، جب بھی میں اس کو دودھ پلاتی، جب اس کو کھانا کھلاتی تو میں اس کی تلاوت کرتی، اس نے سن کر یہ پڑھنا پڑے مجھ سے یاد کر دیے ہیں، اگر مجھے زیادہ یاد ہوتے تو یہ زیادہ یاد کر دیتا۔ آج ہمارے عقل میں یہ بات نہیں آتی، کیوں؟ کیونکہ ہمارا تعلق بھی نہیں ہے۔ ہمارا تعلق قرآن کے ایسی باتیں ہمیں جھوٹ کرنا لگ جاتی ہے، شاید یہ جھوٹ تو نہیں ہے۔ اس طرح فضل پارے
ایک بچے کو یاد ہو جائے تو ہم اس پر شک کر سکتے ہیں یہ تو جھوٹ ہو سکتا ہے، سچ نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھ لیں کہ کتنے ہمارے چھوٹے بچے ہیں کہ کارٹونوں کے ان کے پورے پورے ایپیسوڈ زبانی شروع سے لے کر آخر تک سنا سکتے ہیں۔ اسی طرح انگلش میں اردو میں ان کو زبانی یا ترجمہ نہیں آتا ہوتا۔ ایک بچہ اردو بول لیتا ہے لیکن اس کے الفاظ ایسے ہوتے ہیں اس کے ترجمہ اس کو نہیں آتا ہوتا، لیکن اس کے باوجود اس نے وہ زبانی آتی۔ اس کی مثالیں آج بھی ملتی ہے، جہاں پر محنت ہوگی وہاں پر اس کے اثرات، اگر دین کی محنت میں اس کے اثرات ظاہر ہوں گے، اگر اسی طرح دین کے علاوہ دنیا پر محنت ہوگی دنیا کے اثرات جو ہے، تو ہمیں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر عمل کا اثر دنیا میں اللہ ضرور ثابت کرتے ہیں اور ہر عمل بدلہ اور جزا آخرت میں ضرور ایمان والوں کو، تو یہ ضرور لازم اور ملزوم چیز ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ عید ہے، یہ اللہ نے ہمیں عمل پر دیا ہے، کسی گزشتہ یا سماعی نہیں، بلکہ ہم نے عمل کیا، روزے رکھے، اللہ رب العزت نے اس کے بدلے میں ہمیں، اور آج کے دن اس کو ہمیں یوم الجائزہ کہا گیا، انعام والا دن۔ جائزہ کہتے ہیں انعام کو عربی زبان میں، اللہ نے اس دن کو اور گزشتہ رات کو انعام والی رات اور انعام والا دن قرار دیا ہے۔ اللہ رب العزت فخر کے ساتھ فرشتوں کے سامنے کہتے ہیں، فخر کرتے ہیں، جب اللہ العزت نے ارادہ فرمایا کہ میں انسان کو پیدا کرنے والا ہوں تو فرشتوں نے اعتراض کیا تھا۔ اعتراض کیا تھا کہ اے اللہ آپ ایسی مخلوق پیدا کرنے والے ہیں جو ایک دوسرے میں گلے کاٹیں گے، خون بہائیں گے، فساد مچائیں گے، ایک دوسرے سے ناراضگیاں ہوں گی، دنیا پر ظلم ہوگا، دنیا کی زمین پر جو ہے کا نظام قائم ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا انی، اس کے جواب میں اللہ نے یہ فرما دیا انی اعلم ما لا تعلم، کہ میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ نے صرف یہ جواب دیا، اور آج کے دن اس کا حقیقی جواب اللہ فخر کے طور پر فرشتوں کے سامنے کریں گے۔ اصل میں فرشتوں اور ہمارے عبادت میں فرق ہے۔ فرشتوں میں اللہ نے نافرمانی کا وعدہ نہیں رکھا، فرما برداری کا ہی وعدہ رکھا ہے۔ فرشتوں میں اللہ نے بھوک کا وعدہ نہیں رکھا، ان کو کبھی بھوک نہیں لگتی، فرشتوں کو کبھی پیاس نہیں لگتی۔ فرشتے کے اللہ نے شہوات نفسانی خواہشات نہیں رکھے، اگر وہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں تو اس پر ان کو کوئی انعام نہیں بھی ملے گا۔ اس کی یہی وجہ ہے کہ ان کے پیچھے کوئی محنت نہیں ہے، کوئی مشقت نہیں ہے۔ دوسری طرف اللہ کو انسان کو پیدا کیا اور انسان کے ساتھ رب العزت ساری چیزیں لگا دی، شہوانی نفسانی خواہشات لگا، بھوک پیاس لگا دی، روزے کا مقصد یہ تھا کہ روزے کا بھی ایک اثر ہوتا ہے۔ روزے کا اثر دنیا میں یہ ہے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ عمر کیسے کرتے ہیں فرشتوں کے سامنے کہ دیکھو بھائی میرا اکیلا موجود ہے، اللہ ساتھ موجود نہیں ہے، اس کے باوجود اس کے سامنے پانی پڑا ہوا ہے کمرے میں اکیلا، لیکن اس کیا ہے وہ پانی کو نہیں پی رہا، کسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ کھانا موجود ہے، گھر میں اکیلا ہے، کمرے میں اکیلا ہے، بھوک لگ رہی ہے، پھر بھی اللہ کی حلال سے بچ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہے، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اللہ نے تقویٰ کو عطا کر دی رمضان کے مہینے، یعنی اللہ کے احکامات جو حلال ہے، پینا حلال ہے، کھانا حلال ہے، اور چیزیں حلال تھی، ہم نے اللہ کے حکم پر چھوڑ دی، تو اس کا کیا مطلب؟ ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو چکا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اللہ کی برداری میں لگ گئے ہیں، تو پیدا ہو چکا ہے۔ اب تقوی کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو اس کے دن اب اس تقوی کو بڑھاتے ہیں یا نہیں پر خبر کرتے ہیں۔ ہماری مسجدیں کل تک تو بڑی ہوئی تھی، آج ظہر کی نماز میں بھی وہی تعداد ہوگی کہ نہیں؟ اب اس تقوی کو ہم نے لے کر اگلے سال تک چلنا ہے، اس تقوی کو ہم نے اگلے سال لے کر اس کو چلنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں تقوی والی زندگی عطا فرمائے۔ فطرانے کے بارے میں دو تین باتیں، مسائل تو بہت ہوتے ہیں تو ذہن میں آئیں گے انشاءاللہ عرض کر دوں گا۔ ایک تو یہ کہ فطرانہ
ہر عاقل بالغ اور واجب ہے، اور پھر کھانے کی مقدار جو واجب مقدار ہے گندم کے لحاظ سے 2.25 کلو یا یہ اصل میں اختلاف اس میں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عربی زبان یا آپ تربا کہتے ہیں، عربی اس کو سا کہتے ہیں، تو سا مختلف ہوتے ہیں، مکہ کا سا، مدینے کا سا اور بغداد کا سا مختلف سائز کے 2 کلو کے کئی سا 10-100 گرام کم اس طرح کے، تو آج گندم کے لحاظ سے یعنی آدھا سا اور آدھا سا کی جو مقدار ہوتی ہے گندم کے لحاظ سے وہ 2.25 کلو یا 2.25 کلو سے 900 گرام تک، اور احتیاطاً دفعہ فرماتے ہیں کہ پورے 2 کلو دے دینے چاہیے۔ گندم کا جو ریٹ ہو گئے اسی ریٹ کے مطابق دی جائے، اگر 100 روپے گندم کلو پالیا شہر میں ہے تو اس حساب سے 2 کلو کے 200 بنتے ہیں، اگر 150 روپے کلو گندم ہے تو اس حساب سے 2 کلو گندم کے 300 بنتے ہیں۔ اب خود اس کا پتہ کر سکتے ہیں کہ کتنے روپے کلو گندم ہے، 5 ہے، بوری کا اگر 10,000 ہے تو 100 روپے کلو ہے، اگر اس سے زیادہ ہے تو زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اس کو دینا مستحق ہوتا ہے، جو واقع اس کے حقدار ہیں ہماری جو مسائل زکات کے ہیں وہی مسائل اس کے۔ اسی طرح کنٹھا فطر ذمے سے اگر دن گزر گیا تو ادا نہیں ہوتا، جب تک اس کو ادا لیٹ ہو سکتا ہے ذمے سے ساتھ، جب تک زندہ اس کے ذمے کنٹھا فطر واجب ہے۔ اگر کوئی 1 سال صدقہ نہیں دیا تو آج کے دن اس کا سارا حساب لگا کر ایک ہی دن میں عطا کیا جائے۔ اسی طرح آپ کو طریقہ سال کے بعد آتا ہے، 2 رکعت ہوتے ہیں عید الفطر کے واجب کے، پہلی رکعت میں 6 زائد تکبیر کے ساتھ اللہ اکبر ثنا ہوگی، ثنا کے بعد 3 تکبیریں ہوں گی، اللہ اکبر ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دینے، اللہ اکبر ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دینے، اللہ اکبر ہاتھ اٹھا کر باندھ لینے ہیں۔ پھر امام سورہ فاتحہ پڑھے گا، سورت میں لائے گا، رکوع 2 سجدے، سجدے کے بعد دوبارہ امام کھڑا کر پھر سورہ فاتحہ اور سورہ فاتحہ کے بعد سورت، اور سورت رکوع سے پہلے پھر 3 تکبیریں ہیں، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھانے چھوڑ دینے ہیں، پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دینے ہیں، پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دینے ہیں، اور چوتھی تکبیر جو ہوگی وہ رکوع کے لیے ہوگی، اللہ اکبر رکوع، اور پھر معمول کے طریقے سے نماز جس طرح ہوتی ہے سلام ہوگا، اور جو یہ سلام کے بعد جو خطبہ اس کا سننا، اس طرح نماز واجب ہے سننا، اور